نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہر کسی چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ کام ضرور رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو کسی مقصد کی نہ ہو، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی طاقت ہے، مگر ان میں سب سے بڑا مقصد اور سب سے زیادہ طاقت انسان کی ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا مقصد بھی کسی کا نہیں ہے۔ اگرچہ ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے فائدہ پہنچاتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے اپنا کمال دکھلاتی ہے، مگر انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ باکمال بنایا ہے اور اس کو ایسے ایسے کمالات عطا کیے ہیں جو آج سے ہزارہ برس پہلے بھی تھے۔ اس دور میں اگرچہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، ان پر یقین نہیں ہوتا تھا، مگر آج ان چیزوں پر یقین ہوتا ہے۔ پہلے دور میں خرق عادت اگر کوئی چیز ہو جاتی تھی تو لوگ جلدی سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج ایک انسان لوہے کا معمولی سا پرزہ لے کر ایک مکان میں بیٹھتا ہے اور وہیں سے اس کو حرکت کرتا ہے تو دوسرے مکان میں اس کا فوٹو لے لیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی دوسری چیز چالو ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کے حالات آج کے دور میں عام طریقے سے نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی طریقے سے چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور جب یہ انسان اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ طاقت اور پاور عطا کر دیتا ہے جو ایک بڑے سے بڑے کمپیوٹر اور مشینری کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کہاں فون ہے، کہاں موبائل ہے اور کہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آج سے 200-400 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایک زمانے میں ہزار ہزار میل دور کے لوگ اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالیں گے اور آپس میں بات کر لیں گے تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، مگر آج تقریباً ہر انسان کے پاس ایک اور بعضوں کے پاس تو 2-2 3-3 ڈبے ان کی جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیب سے نکالتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ اے میرے عزیز، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض بابرکت سے انسان کے باکمال ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ ان ڈبوں کو، موبائل کو، مشینری کو کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، اور انسان سے اللہ نے بنوایا۔ تو جب انسان اس مشینری، کمپیوٹر، لوہے اور پلاسٹک کے پرزوں کی وجہ سے اتنے کچھ کام کر سکتا ہے تو انسان اپنے سب سے بڑے پرزے، جس کو دل کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جب انسان کا بنایا ہوا پرزہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو انسان کا انجن اور سب سے بڑا پرزہ دل ہے، جس کی صناعی خود خداوند قدوس نے کی ہے، وہ خرق عادت، محیر العقول اور تعجب خیز کارنامے کیوں نہیں انجام دے سکتا؟ آج کے دور میں اکثر لوگ اس چیز کے منکر ہیں کہ توجہات کیا چیز ہوتی ہے، توجہات کس کو کہتے ہیں، ایسا کیسے ہو جائے؟ اے مسلم، تیرے حال پر افسوس ہے۔ ایک لوہے کا پرزہ حرکت کر رہا ہے، دوسری مشینری کے اندر وہ اپنا کام کر جاتا ہے، اس کو تو مان رہا ہے، اس کا یقین کر رہا ہے، اور ایک وہ پرزہ جو اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے تعلق سے اللہ کے انوارات کے ذریعے سے کوئی چیز ظاہر کر رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے دور میں ہمارے جتنے بھی اکابر ہوئے ہیں، اہل دل، اہل حال حضرات ہوئے ہیں، وہ بڑے کاملین ہوتے تھے، اللہ رب العزت کی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، ان کے قلوب ہزارہ میل دور تک کام کر لیتے تھے، جس طریقے سے آج ہزاروں میل دور تک لوہے کے پرزے کام کر لیتے ہیں اور تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اہل دل، اہل حال بھی اپنی توجہات سے بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساری کی ساری توجہات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہ کر اپنے دل کی حرکت اور انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہاں چاند ہے اور کہاں زمین، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو ادھر متوجہ کیا، اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے، ان سے سچی محبت رکھنے والے جب اپنے قلوب کو دوسروں کے قلوب کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ان کی توجہات سے ان کے قلوب میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کے وہ انوارات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے مرشدوں کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ مگر ہاں یاد رکھ لیجیے، توجہات دو طریقے کی، ایک قلبی، دوسری نفسی۔ قلبی توجہات تو اللہ رب العزت اہل دل، اہل حال کو دیتا ہے، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے۔ قلبی توجہات اللہ انہی کو نصیب فرماتا ہے، اور اپنی قلبی توجہات کے ذریعے سے اپنے مریدین میں بہت دور تک وہ کام کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے مشینری جس کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے وہ کمپیوٹر وہاں تک کام کر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو دل کسی اہل دل، اہل حال سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اہل دل، اہل حال ان دلوں کے اندر دور تک کام کر جاتے ہیں۔ اکثر بیشتر موجودگی میں تو ان کے اوپر کام کرتے ہی ہیں، مگر کبھی کبھی غیر موجودگی میں بھی ہزارہ میل دور تک کام کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یاد رکھ لیجیے، قلبی توجہات اس کو کہتے ہیں کہ جب قلبی توجہات ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی آواز ان کے اندر سے نہیں نکلتی ہے، ان کے محبوبی کا نام ان کی زبانوں سے نکلتا ہے، اور یہ قلبی توجہات اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رہی نفسی توجہات تو یہ غیروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، راہبوں اور جوگیوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے نفس کے ذریعے سے کسی کے اوپر اپنی حرکت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ الجھنیں یا کچھ رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، مگر ہاں جس کو اللہ رب العزت نے قلبی توجہات دے دی ہیں اس کے اوپر نفسی توجہات کام نہیں کرتی۔ قلبی توجہات نفسی توجہات کو مغلوب کر دیتی ہے، کیونکہ قلبی توجہات والا جو ہے وہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے انوارات اور اسرارات ہیں۔ جس کے پاس نفسی توجہات ہیں وہ شیطانی توجہات، اس لیے اللہ رب العزت کے انوارات کے سامنے شیطانی توجہات کہاں رکیں گی، کہاں اپنا کام کریں گی؟ تو میرے عزیزوں، بہت سے لوگ اس چیز کے منکر ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور لوہے کے پرزوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، 100-200 قدم دور سے اس گاڑی کی چابی کا بٹن دباتا ہے تو گاڑی کھل جاتی ہے، پھر دباتا ہے تو بند ہو جاتی ہے۔ لوہے کے پرزوں میں یہ بات موجود ہے، ایک معمولی سے پرزے کے اندر یہ چیز ہے فٹ۔ اے انسان، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا عمدہ بنایا ہے، تیری مشین یہ تیرا دل اتنا بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے جس کی مثال نہیں، کیا اس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی؟ غور کر کے سمجھدار بن جا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ کے یہاں جب مجلس سے ہوتی تھی اور ان کی توجہات قلبی جب کسی کے اوپر پڑ جاتی تھی تو بعض پر تو ایسی اثر کر جاتی تھی کہ کئی دن تک بے ہوش پڑا رہتے۔ پھر آپ لوگ کیوں منکر؟ جبکہ سبھی لوگ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی عالم سے، پیر سے، کسی بڑے سے ملتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت میری طرف توجہ رکھنا۔ سبھی لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور منکر بھی ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب کسی اہل دل کا دل کسی ایسے دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو دل اس کے دل سے جڑا ہوا ہے تو وہاں پر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ جب تم اپنے یہاں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو اس وقت کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو برداشت کیا گیا، کیونکہ وہاں بھی شیخ کی توجہات پڑ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک بے خودی اور کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ تم وہاں بیٹھے ہوئے بھی اپنے شیخ کے سینے سے انوارات چوس رہے ہو۔ ارے ایک میوہ چاند سورج اور ستاروں کا عکس چوس سکتا ہے، اور ایک انسان کا دل کسی اہل اللہ کے دل کا عکس نہیں چوس سکتا۔ سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں، نہ سمجھ کو کتنا بھی سمجھاؤ کچھ نہیں۔ ہاں تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں خطبہ دے رہے ہیں، 1800 میل کے فاصلے پر جہاد کی تیاری ہے، اور کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات ہی تو تھی کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیا کہ تمہارے پیچھے دشمن کی فوج ہے، ہوشیار ہو جاؤ، پہاڑ کی جانب کا خیال کرو۔ بہت سی باتیں اللہ رب العزت ان اہل دل، اہل
حال سے ایسی ایسی کرا دیتا ہے جن کو عام لوگ غیبی چیزیں سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے ہی ہوتا ہے۔ خوب یاد ہے، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو عارفین ہیں، عاشقین ہیں، معمولی اور خفیف سا شرک و بدعت اور کفر بھی ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، معمولی سی خطا بھی ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تمہارے سامنے آگ کا تنور۔ سچ پوچھو تو معمولی سی لفظ سے بھی وہ ایسے لرزتے ہیں جیسے تم کسی بڑے گناہ کو کر کے بھی نہیں لرزتے ہو، مگر ہاں اللہ رب العزت اپنے عاشقین کو، اپنے طالبین کو، اپنے صادقین کو کچھ وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہے۔ عام لوگوں کے فہم میں وہ باتیں نہیں آتی اور وہ دیوانے ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، تو عام لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ علم غیب ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم غیب تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو جتنا عطا کرتا ہے، یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت جس کو جتنا سکھلا دے، بتلا دے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، آگے کچھ نہیں۔ اب یہ چیز انسان اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے، اپنے اپنے محبوب کے قرب کے اعتبار سے، اپنے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے۔ ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اس لیے علم میں سب برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کسی کا عمل بھی ایک سا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر کسی کا دل بھی اپنے اللہ کا ایک سا ہی دیوانہ نہیں ہوتا۔ بہرحال توجہات کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ جب اجمیر کے علاقے میں تشریف لائے اور ایک میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو سرکاری ملازموں نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں ٹھہرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ غرض انہوں نے ان اللہ کے عاشقوں کو، ان درویشوں کو اس میدان سے نکال دیا اور وہاں پر شاہی گھوڑے باندھ دیے۔ جب انہیں گھوڑوں کو وہاں سے اٹھایا گیا تو کوئی گھوڑا اٹھتا ہی نہیں، سب کے سب گھوڑے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب جادوگر تھے؟ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب کسی غلط عمل کو کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب کوئی بازیگر تھے؟ اللہ کے ولی کا انہوں نے دل دکھایا، وہ دل ادھر متوجہ ہو گیا، وہ توجہ ادھر کام کر گئی۔ ابھی ایک سفر کی بات ہے، راجستھان میں ایک جگہ ہے فالنا، ہم وہاں گئے تھے، مفتی محمد سائی صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور دیگر کافی ساتھی تھے۔ وہاں ایک مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ مسجد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس توحید کی سمجھ کم ہے، اللہ رب العزت ان کو توحید کی پوری سمجھ دے دے، آمین۔ ہم جتنے بھی تھے الگ ہی نظر آ رہے تھے، امام صاحب کی نظریں بار بار ہم پر پڑ رہی تھی، ان کے الفاظ بھی کچھ اس طریقے کے نکل رہے تھے جو ہم سے کھیلنے والے بن جائیں۔ مفتی محمد ساجد صاحب کی نظر کو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے دل ادھر متوجہ کرا دیا، اس کی ساری باتیں وہیں رک گئی اور اس نے اپنا سارا مضمون بدل دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ قلبی توجہات بڑی عمدہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہے وہ اپنے مریدین کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہے، نہیں تو مریدین بیچارے محنت کر کر کے تھک کر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی حلاوت ہی پیدا نہیں ہو پا رہی، کوشش کرتے کرتے سال ہو گئے، کوئی لذت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہ توجہات ایک ایسا ہیرا اور ایک ایسا موتی ہے کہ اللہ رب جس کو یہ عطا کر دیتا ہے چند دنوں میں وہ اپنے مریدین کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے، جس کی حلاوت وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوہے، پلاسٹک اور مٹی کی چیزوں پر تو یقین ہے، یہود و نصارہ اور کافروں کی چیزوں پر تو یقین ہے، مگر ایک اللہ کے ولی کے دل پر، ایک اہل دل پر یقین نہیں ہے کہ اس کا دل بھی کچھ حرکتیں کر سکتا ہے۔ اس دور میں اس طرح کی بات کرنا بڑا باعث افسوس ہے، اور میرا اپنا تجربہ ہے، کئی جگہ کافروں کی حرکتیں اور ان کی بدنظری دیکھنے میں آئی، اس محبوب حقیقی نے دل کو اس طرح متوجہ کرا دیا، ان کی ساری حرکتیں دور ہو گئی۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر یقین نہ کیا جائے،
یہ چیزیں نہیں ہیں، تمام اہل اللہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کے حکم سے کسی نہ ہونے والی چیز کا ہونے والا کر دینا بھی اللہ کے ولی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے ولی پانی کو دیسی گھی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمہ نے لوٹے میں بھرے ہوئے پانی کو دیسی گھی بنا دیا۔ ارے اللہ کے ولی نہیں بناتے، ان کا جو محبوب ہے اللہ، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ میرا عاشق، میرا دیوانہ رسوا ہو۔ اللہ نے کہا کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دل پر خیال ہوا اور اللہ نے اس خیال کو پورا کر دیا۔ کتنی بار کی مثالیں بزرگوں کے واقعات اور تجربے موجود ہیں کہ ان کے دلوں پر کسی چیز کا احساس ہوا اور وہ چیز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔